السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ ناظرین کرام، مومن کی فراست اور علم کی وسعت سے کوئی واقف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو باب العلم کہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فی الواقعہ صدیوں سے انسانیت نے اس دروازے عقل و دانش کی بھیک مانگی ہے۔ ابھی کئی زمانے قطار بنائے کھڑے ہیں کہ کب موقع ملے اور علم کی اس چوکھٹ پر اپنا سلام و نیاز پیش کر سکیں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے ایسے کئی واقعات منسوب کیے گئے ہیں، ایسے کئی واقعات روایت کیے جاتے ہیں، ایسے کئی فرمودات بیان کیے جاتے ہیں، نہ صرف ماضی کی پچھلی کئی صدیوں کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے، بلکہ وہ آنے والے زمانوں میں بھی انسانیت کو نئی راہیں سلجھاتے رہیں گے، عقل و دانش کی نئی گتھیاں سلجھاتے رہیں گے۔ داماد رسول مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست کا، علم و دانش کا یہ عالم تھا کہ آپ منبر پر بیٹھ جاتے اور سلونی کی صدائیں دیتے کہ مجھ سے پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہیں اس چیز کا جواب دوں گا۔ ایسے ہی ایک محفل برپا تھی اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ علم و حکمت کے موتی بکھیر رہے تھے کہ ایک شخص وہاں پر حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر گویا ہوا کہ اے مولا علی، ایک سوال میرے قلب و ذہن کو پریشان کیے رکھے ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم تمام لوگوں سے محبت رکھتا ہے تو پھر مرنے کے بعد ہمارے جسموں کے ساتھ ایسا انجام کیوں ہوتا ہے کہ اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں؟ ہم جن چہروں سے پوری زندگی محبت رکھتے ہیں اور ان محبوب چہروں کو مرنے کے بعد کیڑے کیوں کھا جاتے ہیں؟ اس دکھ نے مجھے مخدوم کیے رکھا ہے۔ اس بظاہر سادہ سوال کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس خوبصورتی سے جواب دیا تو اس دربار میں موجود تمام اصحاب ہمتاً گوش ہو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بظاہر سادہ سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ امام علی مولا کائنات مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد انسان کے جسم میں کیڑے پیدا کر دیے ہیں۔ آپ کا یہ حیرت میں مبتلا کر دینے والا جواب سنا تو وہ شخص حیران ہو کر بولا، اے مولا علی، اس میں شکر کا مقام کیا ہے؟ ہمارے جسموں میں کیڑے مرنے کے بعد پڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے شخص، اگر مرنے کے بعد انسان کے جسم میں کیڑے نہ پڑتے، یہ ہوتا کہ لوگ اپنے عزیزوں اقارب، اپنے محبوبوں کو مرنے کے بعد دفناتے نہ بلکہ ان کی لاشوں کو اپنے گھروں میں سجا لیتے اور یوں بالآخر فتنے میں پڑ جاتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا، ان لاشوں کی بے حرمتی ہوتی رہتی اور آنے والے وقتوں میں آنے والی نسلیں ضرورت پڑنے پر ان لاشوں کی جسمانی اعضاء کو بیچ کھانے سے بھی گریز نہ کرتے۔ ہمارے خالق اور ہمارے اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مرنے کے بعد اس کی تخلیق کی لاش کی یوں بے حرمتی ہو۔ چنانچہ مرنے کے بعد ہمارے جسموں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور ہمیں زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، اور یوں ہم رفتہ رفتہ اپنی اصل سے گل مل جاتے ہیں اور ہمارا نام و نشاں باقی نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ولی، صحابہ کرام اور پیغمبر ان چیزوں سے
محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔